وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت نفسها دخلت الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا كلها متاع، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام: النساء حبائل الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الدنيا حلوة وخضرة، وأن الله تعالى مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماؤ بہنوں، خاص طور سے اسکول اور کالج کی 5:30 تک۔ اس وقت ہم لوگ تمام طبقات کے ایک جگہ پر جمع ہیں، ایک عجیب فکروں کو لے کر کہ کس طریقے سے ہم اپنے شعبے میں کامیاب ہوں۔ ہر ایک کا الگ الگ شعبہ ہے۔ یہاں جتنے طبقات ہیں ان تمام طبقات کے الگ الگ شعبے ہیں۔ ایک شعبہ بچوں کا ہے، ایک شعبہ جوان لڑکے اور لڑکیوں کا ہے، اور ایک شعبہ شادی کے منتظر لڑکے اور لڑکیوں کا ہے، اور ایک شعبہ شادی شدہ لوگوں کا ہے، اور ایک وہ شعبہ ہے جو ان سب کے والدین ہیں۔ اس طرح کا ایک ملا جلا سنگم ہمارے سامنے حاضر ہے۔ اب ہم جن جن شعبوں کو لے کر گفتگو کریں گے وہ شعبوں کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ ہمیشہ یاد رکھو، جس طرح ایک درخت ایک ہی پتے کا نام، پھل کا نام، تنے کا نام، شاخوں کا نام، جڑ کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام ملانے کے بعد یہ ایک درخت کہلایا جائے گا۔ جھاڑ وہ تمام کے ساتھ مزین ہوتا ہے۔ خالی پتا لے کر کوئی جھاڑ کہے، تنا لے کر کوئی جھاڑ کہے، درخت کہے، جڑ کو لے کر کوئی درخت کہے تو اسے ہم نادان کہیں گے۔ اسے کہیں گے جناب درخت تو ان سب کا نام ہے، یہ سب کا مجموعے کا نام ہے، ان سب کو ملانے کے بعد ایک درخت کہا جائے گا۔ اسی طرح پریوار، خاندان، یہ صرف نوجوان بچوں کا نام نہیں ہے، چھوٹے بچوں کا نام نہیں ہے، عورتوں کا نام نہیں ہے، مردوں کا نام نہیں ہے، بلکہ تمام عمر کے لوگوں کے سنگم کا نام خاندان ہے۔ جب خاندان کہا جائے گا، آپ کے خاندان میں سب لوگ نظر آئیں گے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی، نوجوان بچے بھی، شادی کے لائق بچے بھی، شادی شدہ نوجوان بچے بھی، شادی شدہ ادھیڑ عمر کے بھی، اور شادی شدہ بوڑھے بھی، اور اس میں بہت سارے بیوہ بھی ہوں گے، بہت سارے
اپنے بیویوں کو کھوئے ہوئے لوگ بھی ہوں گے۔ گویا جس طرح خاندان ان سب کا نام ہے، اسی طریقے سے گھر بھی ان سب کا نام ہے۔ گھر میں یہ تمام لوگ ہوتے ہیں، اور یہاں اس وقت ہم لوگ ایک ہی شعبے کی اگر فکر کریں، جیسے مثال کے طور پر درخت کا پتا پیلا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ جا کر ڈاکٹر سے پوچھیں، بھئی درخت میں پتا پیلا ہونے لگا، زرد ہونے لگا، جس کو کیا کریں؟ تو وہ کہے گا تنے کو انجیکشن لگانا چاہیے۔ میں کچھ پاؤڈر دوں گا، کچھ دوائی دوں گا، آپ لے جا کر اس کو جڑ میں ڈالیے، آپ اسے لے جا کر تنے میں لگائیے، آپ اسے لے جا کر اوپر رکھیے۔ تو گویا کہ ان تمام کی اصلاح پر پتے کی اصلاح موقوف ہے۔ جب یہ سب اصلاح ہو جائیں گے تو پتا خود بخود اصلاح ہو جائے گا۔ اب اس وقت ہم لوگ جس وقت یہ عنوان اٹھاتے ہیں نوجوان، تو نوجوان کو ہم لوگ صرف ٹارگٹ بناتے ہیں، ارے بھئی یہ نوجوان یوں ہونا چاہیے، نوجوانوں کو یوں کرنا چاہیے، نوجوانوں کو یہ سننا چاہیے، نوجوانوں کو یہ دیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، ان نوجوانوں کی بگاڑ کا سبب کون ہے؟ ان کی بگاڑ کہاں سے ہے؟ کس جگہ سے ہے؟ ہر سال، ہر وقت، ہر جگہ پر یہ عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے مختلف علماء کو دعوت دی جاتی ہے، لیکن صرف میرے عزیز بھائیوں توجہ سے اس بات کو سمجھنا، نماز میں اگر کوئی ایک رکن کو درست کرنے کی کوشش کرے اور دوسرے رکن کی فکر نہ کرے، پوری نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا فرجع فصلی فإنک لم تصلی۔ وہ صحابی جا رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، سرکار کو آ کر سلام کیا، حضور نے فرمایا جاؤ، جا کر پھر دوبارہ تم نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیے وہ صحابی جنہوں نے حضور علیہ السلام کے کہنے پر جا کر نماز دہرائی ہوگی، وہ یہ سوچے ہوں گے شاید میرا قیام صحیح نہ ہوا ہو، میرا رکوع صحیح نہ ہوا ہو، میرا سجدہ صحیح نہ ہوا ہو، میری تلاوت صحیح نہ ہوئی ہو۔ جب بھی وہ گئے اپنا درست کرتے رہے، جو بھی ان کے ذہن میں آیا وہ درست کرتے رہے، لیکن تینوں مرتبہ سرکار نے فرمایا نہیں بھائی جاؤ جا کر درست کرو، نہیں جا کر درست کرو، نہیں جا کر درست کرو۔ آپ نے تینوں مرتبہ کہا، پھر آخر میں کہا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام تک صرف میرا ظاہر کو نہ دیکھنا، میں کن کیفیت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، کن نیتوں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، کیا جذبے سے پڑھ رہا ہوں، کیا خیال سے پڑھ رہا ہوں، کیا سوچ سے پڑھ رہا ہوں، کن حالات سے پڑھ رہا ہوں، کس ترتیب سے پڑھ رہا ہوں، کن شکلوں میں پڑھ رہا ہوں، اور کیا کس طرح پڑھ رہا ہوں، ان تمام کو دیکھ کر نماز ادا کرو۔ اسی طرح جہاں جہاں آپ کو کامیاب نوجوان ملیں گے، توجہ سے میری بات سننا، وہاں کامیاب دادا بھی ملے گا، کامیاب نانا بھی ملے گا، کامیاب نانی بھی ملے گی، کامیاب دادی بھی ملے گی، کامیاب باپ بھی ملے گا، کامیاب ماں بھی ملے گی، کامیاب بہنیں ملیں گے، کامیاب بہن بھی ملیں گے، کامیاب نوجوان لڑکا اور کامیاب نوجوان لڑکی بعد میں ہوئے ہیں، اٹھاتی کوئی کامیاب نہیں ہو جاتا۔ ہم لوگ ایک تنے کو پکڑ کر بھئی اسے سجاؤ، اسے سجاؤ، اسے سجاؤ، اسے سجاؤ، ارے بھئی بگاڑنے والے کوئی اور ہیں، تم سجا رہے ہو کسی اور کو، تم اس کو سجانے سے پہلے ان کو بھی سجاؤ، ان سے بھی کہو ارے اللہ کے بندو، آپ کے گھر میں جو بچے ہیں وہ تم ہی دیکھ کر پل رہے ہیں، تم ہی دیکھ کر پل رہے ہیں۔ آئیڈیل ان کے سامنے کون ہے؟ کسی مولانا کو وہ نہیں جانتے، کسی رابعہ بصریہ کو وہ نہیں جانتے، کسی نیک خاتون کو وہ نہیں جانتے، کسی نیک انسان کو وہ نہیں جانتے، کسی ولی کو وہ نہیں جانتے، کسی ولیہ کو وہ نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں تو آپ کو جانتے ہیں۔
آپ ان کی ماں ہیں، آپ ان کے باپ ہیں. آپ کو طور و طریقہ، آپ کا رویہ، آپ کا ڈھنگ، آپ کا رنگ، آپ کا روپ، آپ کا چال، آپ کی چلن اور آپ کے ایک ایک ذرے کو وہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر پل رہے ہیں. اگر ان کے دیکھنے میں کسی بھی طرح کی کمی وہ محسوس کر رہے ہیں کہ میرا باپ ایسا ہے، میری بہن ایسی ہے، میرا بہن بھی ایسا ہے، میرا بھائی ایسا ہے، میرا دادا ایسا ہے، میرا چچا ایسا ہے، میرے پھپھو ایسی ہے، تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بگاڑ یہ دیگر جگہوں سے آ کر یہاں پر جمع ہو رہی ہے. یہ گھر کے اندر بعض مرتبہ پیدا ہوتی ہے، کبھی باہر سے آ کر یہ بگاڑ یہاں پر حاصل ہوا جاتا ہے اور مل جاتا ہے. یہاں پر بگاڑ کا ملنا، یہاں کے بگاڑ کا حاصل ہونا، وہ کس کی وجہ سے ہے؟ اس کا محصول کسی اور جگہ سے ہے. کہاں سے ملا؟ یہاں سے. پھپھو کی وجہ سے خراب، خالہ کی وجہ سے خراب، چچا کی وجہ سے خراب، چچانی کی وجہ سے خراب. ایسے آپ کو ہزاروں خاندان ملیں گے اور آپ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے. ہم لوگ دارالقضا میں بیٹھتے ہیں تقریباً 21 سال سے. جب بیٹھتے ہیں پوچھتے ہیں کون جی تم نے یہ سکھائے سو؟ نہیں ہمارے انہوں کرتے تھے. کون جی تم نے یہ سکھائے سو؟ نہیں ہمارے انہوں کرتے تھے. کون جی یہ تم نے سکھائے سو؟ آپ حیران ہو جائیں گے. شیطان کوئی معمولی ٹرینڈ نہیں ہے. وہ آدم علیہ السلام کو بگاڑنے والا شیطان آج بھی زندہ ہے. اور تم لوگ کیسے بھی لوگوں کو لے کر آ جاؤ، پرانے ساتھی پرانے ساتھی پرانے ساتھی. میں کہتا ہوں شیطان سے پرانا تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. کون ہے پرانا؟ سب سے پرانا، سب سے ماہر، تمام اونچ نیچ کو جاننے والا، تمام اچھائی برائی کو دیکھا ہوا، نبیوں کا زمانہ پایا ہوا وہ شیطان جن چیلوں کا رہبر ہو، جن چیلوں کا رہنما ہو، جن چیلوں کا معلم ہو، جن چیلوں کا ٹرینر ہو، جن چیلوں کا لیڈر ہو، وہ کیسا ٹریننگ دیتا ہوگا آپ اندازہ لگاؤ. اور ہماری ٹریننگیں، ہماری نصیحتیں، ہماری یہ تمام چیزیں سب کے سب اس کے ٹریننگ کے سامنے بالکل کمزور ہیں. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عمومی نسخے دیے. توجہ چاہتا ہوں، چند عمومی نسخے دیے. یہ عمومی نسخوں کو اپنایا کرو، شیطان کی شیطانیت سے اللہ تمہیں بچا لے گا. وہ کیا عمومی نسخہ؟ سب سے پہلا نسخہ حضور علیہ السلام نے یہ عطا فرمایا، سب کے سب نمازی بنو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ قرآنی نسخہ ہے، اللہ کا دیا ہوا نسخہ. اے بڑو، اے چھوٹو، اے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں، اے شادی شدہ مرد اور عورتوں، یا شادی کے منتظر نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں، تم سب کے اصلاح کے لیے ایک ہی نسخہ. وہ کیا نسخہ؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کہتے ہیں بھئی ان تمام چیزوں کو چھوڑو، ایک رسی جو اللہ نے لٹکائی ہے. وہ رسی کون سی؟ اللہ کے طرف سے لٹکی ہوئی رسی، وہ قرآن ہے. قرآن کا پیغام، قرآن کی نصیحت، قرآن کا امر بالمعروف، قرآن کے نہی عن المنکر، قرآن کے پیغامات، قرآن کے تمام سیرتیں، جو کچھ قرآن میں اللہ نے بیان کیا. اللہ کہتے ہیں ایک تو نماز کا اہتمام کرو، اور تمہیں قرآن سے وابستگی، قرآن سے رشتہ، قرآن سے جوڑ، قرآن سے تعلق ہونا چاہیے. سب کے سب جمیعا. خالی اس وقت بچوں کو لے جا کر مکتب میں بٹھا دیے. جب بھی پوچھو کیا پڑھے ہیں تو بول با کیا پڑھے ہیں. سب سے پہلے پوچھتے ہیں نانا تمہیں بولو کیا پڑھے ہیں، نانی تمہیں بولو کیا پڑھے ہیں، چچا تمہیں بولو کیا پڑھے ہیں، ماموں تمہیں بولو کیا پڑھے ہیں، ممانی تمہیں بولو کیا پڑھے ہیں. سب کچھ بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں.
جب کوئی مولانا گھر کو آئے پوچھے کیا پڑھے ہیں، فوراً بچے کو کیا پڑھا ہے بول با، انہیں بولتا ہے ذرا زور سے بول. صوفی صاحب جنہوں نے زندگی میں کبھی الف نہیں پڑھے وہ دوسروں کو ڈانٹتے رہتے ہیں. ذرا زور سے بول، کیا ہلو بول رہا سو، ذرا زور سے بول. بچہ الحمد سورہ پڑھ رہا ہوں حضرت. کیا پڑھ رہی، ذرا زور سے بول با. حضرت نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہوں حضرت. ذرا زور سے بول با. اب وہ بچہ اپنے اپنے اعتبار سے سناتا ہے سبق کہ ہم مکتب میں پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں جناب قرآن کو ہم نے بچوں کا بنا دیا، بڑوں نے قرآن کیوں چھوڑا؟ گھر میں یاسین شریف پڑھنے والے کتنے ہیں؟ بڑوں سے لے کر چھوٹے تک جڑ کے اندر کا بگاڑ جیسے درخت کے شاخوں سے لے کر پتوں تک پہنچتا ہے، جڑ ہی کا بگاڑ نوجوانوں کو بگاڑا. ایک صاحب کہنے لگے ہمارے دادا وہ بھی شیشی ماسٹر تھے، وہ ایسے شیشی ماسٹر تھے وہ زبردستی اپنے بچوں کو بھی پلاتے تھے، پوتروں کو بھی پلاتے تھے، جن کی وجہ سے پورا خاندان پیوٹوں کا ہو گیا. وجہ دادا کی بگاڑ. میں کہتا ہوں بھائی تمام شعبے جو اس وقت کام کر رہے ہیں، ایک طرف دعوت و تبلیغ، ایک طرف مدارس، ایک طرف تعلیم بالغان، ایک طرف مکاتب، یہ تمام شعبے کیوں ہیں؟ ایک طرف نسوان، یہ کیوں ہیں؟ جو جس عمر کے ہیں اپنے اپنے شعبے میں جا کر اپنے بگاڑ دور کرو. اپنے آپ کو بہت صوفی مت سمجھو. وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. ہمارے اندر کا بگاڑ کتنا ہے؟ تھوڑی دیر مراقبہ کرو، تھوڑی دیر توجہ ڈالو، تھوڑی دیر اپنے گریبان میں منہ ڈالو. خود کی غلطی جوانی سے لے کر اب تک ہم نے کیا کیا غلطیاں کی، وہ سب غلطیاں ہمارے سامنے آئیں گی. پھر دادی سوچے گی میں جوانی میں کری نا، ووچ میری پوتری بھی کر رہی سو. پھر دادا نانا سوچیں گے میں جوانی میں جو کیا وہ میرے بچے کر رہے ہیں. اب کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ سے توبہ کریں، یا اللہ میرے کیے ہوئے گناہوں کی سزا میرے پوترے کو نہ دے. بعض گناہ، توجہ، بعض گناہوں کی سزا 7 نسلوں تک چلتی ہے. لوگ بہت آسان سمجھ جاتے ہیں گناہ کرے توبہ کر لیے، گناہ کرے توبہ کر لیے. نہیں، 7 نسلوں تک. انی اذا اعصیت غضبت واذا غضبت لعنت فان لعنت منی تبلغ السابع من الولد. یہ حدیث قدسی ہے. جب مجھے لوگ ناراض کرتے ہیں تو میں غصے میں آتا ہوں، جب غصے میں آتا ہوں لعنت برستا ہوں، اور میری لعنت 7 نسلوں تک چلتی ہے. توبہ کرو. توبہ کون سا؟ پورا خاندان مل کر توبہ کرے، پورے مرد مل کر توبہ کرے، پوری عورتیں مل کر توبہ کرے، پورے بچے مل کر توبہ کرے. جب عمومی توبہ کا ماحول بنے گا، اللہ کی طرف سے عمومی ہدایت کا ماحول بنے گا. اسی لیے سرکار نے کیا فرمایا؟ استغفروا ربکم انی استغفر فی اليوم 70 مرہ. توبہ کرو لوگو، توبہ کرو، توبہ کرو. میں تو روزانہ 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. اور آج کل جب توبہ کا عنوان اٹھایا جاتا ہے، کیا بھئی ہمیں گنہگار ہیں؟ کیا بھئی ہمیں گنہگار ہیں؟ کیا بھئی نہیں بھئی، تمہیں سو فرشتے کیا بھی نہیں کرے. تمہیں جبریل کی اولاد، تمہیں میکائیل کی اولاد، تمہیں اسرافیل کی اولاد. آپ لوگ تو کرامن کاتبین کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. آپ سے کوئی غلطی نہیں. غلطی انہوں نے کیا، انہوں نے کیا، انہوں نے کیا، اور ہم نے کچھ نہیں کیا. جب استغفار کا نمبر آتا ہے سب اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں گویا میں رابعہ بصریہ سے کم نہیں ہوں، اور وہ سمجھتے ہیں میں حسن بصری سے کم نہیں ہوں. ہم سب اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ پاک و پوتر لوگ
ہم ہیں۔ علماء کہتے ہیں یہ سب سے بڑی گمراہی، سب سے بڑی گمراہی۔ ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھئی 2 رکعت نماز پڑھو، پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھو، 300 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرو، اس بات و نفی کے ساتھ۔ ورد کرنے کے بعد اپنے گرہبان میں منہ ڈالو اور دیکھو کہ خود سے برا کوئی نہ رہا۔ جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا ہم تو بہت بڑے گنہگار ہیں، کیا کیا غلطیاں کیے، کیا کیا غلطیاں کیے، کیسے کیسے غلطیاں کیے۔ وہ تمام غلطیوں کا ایک مرتبہ ریمائنڈنگ کرو، ریمائنڈنگ کرنے کے بعد توبہ کرو، یا اللہ معاف فرما۔ کب؟ تہجد میں، جب سب سو رہے ہوں، جب سب سو رہے ہوں، اللہ کے سامنے آپ اٹھیں، اللہ کے سامنے آپ روئیں، اللہ کے سامنے آپ گر گرائیں، 2 قطرہ آنسو بہا کر کہیں یا اللہ آج میری اولاد جو بگڑی ہوئی ہے یہ میری بگاڑ کی وجہ سے ہے، میرے ہو سکتا ہے کمائی کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، نصیحت کے اعتبار سے اور ان کو ماحول دینے کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی کمی مجھ سے ہو گئی جس کی وجہ سے میرے بچے، میری بچیاں بگڑ گئیں، یا اللہ ان کی بگاڑ کے سبب میں ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ والد کی دعا اولاد کے حق میں، ماں کی دعا اپنی بچی کے حق میں ضرور اللہ قبول کرتا ہے۔ 2 قطرہ آنسو بہانے کے بعد پھر بچوں کو نصیحت کرنے کے لیے بیٹھو، بچوں کو پھر سمجھاؤ، بچوں کو پھر اللہ کا واسطہ دے کر سمجھاؤ، اللہ نوجوانوں کو ہدایت دے دے گا۔ نوجوان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دیکھو ایک ہے جوان، ایک ہے نوجوان۔ نو کے معنی نیو، نو کے معنی، ارے بھئی نو کے معنی کیا؟ نیو، نو نگر۔ لوگ رکھتے کہ نہیں رکھتے نام؟ نو نگر کیا مطلب؟ نیو سٹی، نیو ٹاؤن نام رکھتے ہیں، تو وہ نو ہے، نو کے معنی نیو۔ بعضوں نے کہا ایک جوان ہوتا ہے، ایک نوجوان ہوتا ہے، نوجوان کے اندر 9 چیزیں جوان ہوتی ہیں، نوجوان کے اندر 9 چیزیں جوان۔ یہ 9 چیزوں کے اعتبار سے شیطان ورغلائے گا، شیطان ڈسٹرب کرے گا، شیطان شیطانیت میں لائے گا، شیطان اکسائے گا، شیطان ہر اعتبار سے ان کے اندر وسوسہ پیدا کرے گا 9 اعتبار سے۔ پہلے نوجوان، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، نوجوان لڑکی، نوجوان لڑکا، ایسے ہی تو کہتے ہیں ینگ ینگ، یوتھ یوتھ۔ یہ کون ہے؟ یہ یوتھ ہیں۔ یہ کون ہے؟ ینگ ہیں۔ اب ینگسٹ میں اب ان کو 9 چیزیں جوان ہوتی ہیں۔ کون سی چیزیں جوان ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ان کے اندر جس وقت یہ نوجوان ہوتے ہیں، شیطان پہلے شہوت سے ان کو بگاڑتا ہے۔ شہوتیں، خواہشات، نفسانی چیزیں، اس سے شیطان سب سے پہلے حملہ کرے گا۔ خواہشات، اب نوجوان اس کے اندر خواہش، میں اسی لیے کہا کرتا ہوں جیسی جیسی عمر بڑھتی ہے خواہش ویسی ویسی بدلتی رہتی ہے۔ پہلے بچوں کو کھلونا دے دو، خاموش، چاکلیٹ دے دو، خاموش، سائیکل دے دو، خاموش۔ اذان کا جواب دیں۔ ویسے مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت دینی محفل چل رہی ہو یا قرات پڑھ رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، تو ایسے موقع پر اذان پر رکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اذان عبادت کی جانب بلائے جانے والی دعوت ہے، اور یہاں دعوت دی جا رہی ہے دین کی جانب، نماز کی جانب۔ تو اذان کا جواب ان لوگوں پر واجب ہے جو لوگ کوئی عمل میں نہیں ہیں،
جو کوئی عمل میں نہیں ہے ان پر جواب دینا واجب، اور جو کوئی عمل میں ہے وہ دل ہی دل میں جواب دیں اور اپنا ذکر جاری رکھیں، دل ہی دل میں جواب دیں اور اپنی تلاوت جاری رکھیں، دل ہی دل میں جواب دیں، وہ جواب نہ دے تب بھی گنہگار نہیں ہوں گے، اپنی نماز جاری رکھیں، نماز میں کوئی جواب دینا نہیں ہے، ذکر میں جواب دینا ضروری نہیں ہے، تلاوت میں جواب دینا ضروری نہیں ہے، بیان میں جواب دینا ضروری نہیں ہے، یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے، اور وہ لوگ جواب دینا چاہیے جو کوئی دنیاوی بات کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلے کے طور پر آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، جب کوئی نیک کام کر رہا ہو، نیک اب عام طور پر دیکھا گیا اذان شروع ہوتے قرآن بند کروا دیتے، ماشاءاللہ، کس نے آپ کو مسئلہ بتایا بھائی اذان کے وقت قرآن بند کرنا؟ اذان کے وقت تلاوت کرنا منع ہے، کس نے بتایا؟ اذان کے وقت ذکر کرنا منع ہے، کس نے بتایا؟ اذان کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، کس نے بتایا؟ اذان کے وقت تعلیم بند کرنا ضروری ہے، کس نے بتایا؟ کسی نے نہیں بتایا، ہم نے خود کچھ مسائل شروع کر دیتے ہیں بڑے صوفیوں کی طرح، حالانکہ وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ قرآن پاک کی توہین ہے اگر آپ قرآن بند کر رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کی تلاوت اذان کا جواب دینے سے افضل ہے، قرآن کی تلاوت اذان کا جواب دینے سے افضل ہے۔ تو اس لیے ایک تو بات یہ سمجھ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، جیسے اس وقت حی علی الصلاۃ پڑھ رہے ہیں تو حی علی الصلاۃ لا حول ولا، جب اذان شروع ہو تو ایک دعا پڑھنی چاہیے، مرحبا بالقائلین ادلا مرحبا بالصلاۃ واہلا، جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے 20,000 نیکیاں اس بندے کو ملیں گی۔ اللہ تعالی اذان کو سمجھنے کی اور امت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نوجوان کی 9 چیزیں جوان ہوتی ہیں۔ یہ سب سے پہلی بات، یہ جس وقت ٹرن ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خواہشات پیدا ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات۔ عجیب بات علماء نے فرمایا، اگر آپ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنا چاہیں تو آپ کے لیے سب سے پہلا عمل روزہ رکھنا شروع کرو۔ نمبر 2 اچھی صحبت، نمبر 3 نظر کنٹرول، نمبر 4 ذہن کنٹرول، نمبر 5 زبان کنٹرول کرو۔ جس وقت نظر کنٹرول ہو جائے، کان کنٹرول ہو جائے، بول کنٹرول ہو جائے، ذہن کنٹرول ہو جائے، دل بھی کنٹرول میں ہو جائے گا۔ یہ سب کے سب ڈسک بریک ہیں، ڈسک بریک۔ جس وقت ہم مارنے لگتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ بعض مرتبہ بڑی گاڑیوں کو کہا جاتا ہے چھوڑ کر بریک مارو۔ کیوں؟ جو ہی آپ بریک مارو گے، پھر چھوڑو گے، پھر مارو گے، پھر چھوڑو گے، پھر مارو گے، گاڑی رک جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ ایک دم بریک نہیں، آنکھوں کو کنٹرول بریک، زبان کو کنٹرول بریک، کانوں کو کنٹرول بریک، ذہن کو کنٹرول بریک، پھر دل بھی کنٹرول میں آ جائے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ فَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ آپ نے فرمایا جس وقت دل کنٹرول میں آ گیا پورا بدن کنٹرول میں آ جائے گا۔ پورے بدن کا بگاڑ دل کی بگاڑ کی وجہ سے، پورے بدن کے اندر خیر، دل کے اندر خیر آنے کی وجہ سے۔ گویا کہ دل کو اگر صالح بنا لو گے پورا بدن صالح بن جائے گا، دل کو اگر طالح بنا دو گے پورا بدن طالح بن جائے گا۔ تم نیک بننا چاہتے ہو دل کو نیک بنا لو، تم برا بننا چاہتے ہو دل کو برا کر لو۔ دل کو بگاڑنے کے یہ 4 راستے ہیں، زبان، آنکھ، کان، دل یعنی دماغ۔ یہ 4 چیزیں دل کے اندر فوراً اٹیک کرتی ہیں۔ اس کو کنٹرول کرو۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا؟ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے موبائل سے دور ہونا،
کس سے دور ہونا؟ ماشاءاللہ بیٹا تیرے برتھ ڈے میں گفٹ دے رہا ہوں، ابو بگاڑ کی یہاں پر دوائی بھی لے کر جا رہے ہیں اور ہاتھ میں زہر بھی تھما رہے ہیں، موبائل گفٹ میں۔ نوجوان بچوں کے پاس، کیا تمہارے بچے کے پاس موبائل نہیں ہے؟ بہت عیب۔ ماں سفارش کرتی ہے دے ڈالو نا بچے کو، کیا ہوا؟ تیرا پیار مجھے کیا خار، اکثر ہماری مائیں نادان۔ باپ بریک لگاتا ہے، ماں تو کیا بھی فکر کرنے کو بیٹا، میں دلاتی ہوں تجھے، وہ ایک شکر کے ڈبے میں کچھ پیسے، چاول کے اندر کچھ پیسے، گیہوں کے اندر کچھ پیسے، اور آپ کیا کہتے وہ چائے کی پتی کے ڈبے کے اندر کچھ پیسے، مسالے کے ڈبے کے اندر، یہ سب پیسے چھپا کر آخر میں بچے کو موبائل دلاتی ہے، ابا کو دکھانے کو۔ دیکھو یاد رکھو، گھر میں دو پارٹیاں کبھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ بچوں کا بگاڑ دو پارٹی کی وجہ سے ہوتا ہے، دونوں ایک پارٹی کے بن جاؤ، دو پارٹی والے یہ گھر میں، یہ گھر کے اندر بچوں کو دو پارٹی بنا دیں گے۔ شروع میں بچہ تو ابا کیا کی، امی کا کی، بچہ میں ابو کا، کیوں؟ کل چاکلیٹ دیے انہوں، میں امی کا، کیوں؟ امی لڈو دیے۔ یہ اس طرح کا کھیل یہ بھی منع ہے۔ تو ابا کا کی تو امی کا کی، تو یہ کھیل کیا مطلب؟ یعنی تم دو پارٹی بنا رہے ہو، بچے کا دماغ خراب کر رہے ہو۔ بچے سے کہو، بچہ کوئی غلطی کرے، پہلے کی مائیں یہ کہتی تھی ابا آندے بول تو، ابا آندے، اب تمہارا ابا کیا کر لیتی، کیا بھی کرتے ہیں تو کربا۔ میرے عزیز بھائیوں، جس وقت ہم لوگ نشہ مکت کیمپ کو گئے، وہ کیمپ جہاں پر نشے آور لوگوں کا علاج ہوتا ہے، وہاں جانے کے بعد بچوں نے کہا بھئی تمہیں پیسہ کون دیا، تمہیں پیسہ کون دیا، تمہیں پیسہ کون دیا؟ تو اکثروں نے کہا ماں۔ توجہ چاہتا ہوں، ماں کیوں دے رہے بھائی؟ لاڈ میں، پیار میں، محبت میں، لیکن اس بیچاری کو آدھی عقل اسی لیے کہا گیا، اس کو آدھی محبت تو پتا چلتا، محبت کا نتیجہ پتا نہیں چلتا۔ بچہ رو رانا، بچہ گر گرا رانا، بچہ بل بلا رانا، بچہ بے چین ہو رہا، بے قرار ہو رہا، تو ماں سپورٹ کرنے میں آ جاتی ہے اور مخالف باپ کی بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، جس گھر میں تم امیر قافلہ، امیر مکان باپ ہوتا ہے، باپ کو چھوڑ کر خود فیصل بن جاؤ گے تو یاد رکھنا وہ گھر بہت جلدی تباہ ہو جائے گا۔ لیڈیز کو کبھی گھر میں امیر نہیں بنانا، کبھی لیڈیز کو فیصل نہیں بنانا۔ آپ لوگوں کو اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تم باپ بنو گے، جب تمہاری ایک بیوی ہوگی، جب تمہارے بچے آئیں گے، جب بچے ماں کی طرفداری لیں گے، تب تمہیں پتا چلے گا کہ یہ کام کیا ہو رہا۔ بھائی یہ بسکٹ اور چائے بعد میں پیئیں گے، بیان کروں سو میں انہوں سو بیان سن رہی سو، کرنے والا کرتے رہنا سو، پانی بھی پیے بغیر تو میں لوگا چائے پی لوگو، بسکٹ پی لو، کھا لگ بیٹھے رہنا۔ بھائی جو میں کر رہا ہوں وہ پہلے سنیے، بیان ایسا سنو جیسے نماز، بیان ایسا سنو جیسے نماز ختم ہوگی چائے پیو، کون منع کرتا ہے؟ کبھی تراویح میں چائے پی آپ نے؟ کیوں بھائی؟ 2 رکعت ہونے کے بعد پانی پیو، کون منع کرتا ہے؟ تو اس لیے بیان کے دوران کبھی یہ چائے، سموسا، بسکٹ کبھی نہیں تقسیم کرنا۔ کیوں؟ اس میں دماغ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ حضرت کیا بولے معلوم نہیں، یہاں پوائنٹ کی بات میں کر رہا ہوں، ابا کا کی، امی کا کی، اور آپ یہاں پر چائے تقسیم کر رہے، بسکٹ کا کی، چائے کا کی ہو جائے گا، پھر کیا کی بولے نہ انہوں کی بول کو کیا وہ۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، گھر کے اندر ماں اور باپ ان دونوں کو ہم ذہن ہونا چاہیے، توجہ سے سنو، ہم خیال ہونا چاہیے،
ہم فکر ہونا چاہیے، ہم جذبہ ہونا چاہیے، ہم فیصلہ ہونا چاہیے، دونوں کا فیصلہ ایک ہو۔ بیٹھ کر پوچھو بیوی سے، یہ تمہیں بچے کو کیا بنانا چاہ رہی، کیا بنانا چاہ رہی؟ تباہ کرنا چاہ رہی؟ نہیں، اسے پڑھا کو لائق بنانا چاہ رہی، نالائق بنانا چاہ رہی؟ پوچھو۔ نہیں جی لائق بنانا چاہ رہی ہوں۔ لائق بنانا کو تو میں کیسا بول رہا ہوں ویسا سنو۔ آدھے بچے اس وقت جو نالائق بنے ہیں وہ ایسا گھر کے اندر جھگڑے کی وجہ سے، ابا مولانا بنانا چاہ رہے تھے، امی انجینئر بنانا چاہ رہے تھے، نہ یہ مولوی بنا نہ وہ انجینئر بنا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ 90% ناکام نوجوان، 90%۔ کیوں؟ گھر کے اندر صحیح رہبری نہیں، گھر کے اندر صحیح رہنمائی نہیں۔ جب دونوں ایک نہیں بنو گے بچوں کے اندر کا بگاڑ کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ بہت درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، باپ یہ رخ پر، ماں یہ رخ پر نہیں چلے گا۔ ماں باپ کو یہ رخ پر لاؤ، دونوں کو ایک رخ پر لاؤ، ایک ذہن پر لاؤ، ایک سوچ پر لاؤ، ایک فکر پر لاؤ، پھر دیکھنا اللہ کیسے بگاڑ کو دور کرتا ہے۔ میں پوچھا ایک بندے سے، بھئی آپ کا بچہ اتنا بگڑا ہوا ہے، ٹھیک، کبھی آپ نے تہجد میں رویا؟ اللہ سے رو کر کہا؟ اللہ کے سامنے باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ کے سامنے باپ کی دعا کبھی اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ باپ سے پوچھو، تمہیں آپ کو آج اتنا کوس رہی نا، کب تبھی میں بگڑا ہوا تھا، رو کو یا اللہ میرے بچے کو صحیح کر دے، دعا کی ہے رو کر؟ نہیں۔ بابا الٹا، میں تو کہتا ہوں اس وقت 99% یلبوڑ ماں یلبوڑ باپ ہے، یلبوڑ ماں یلبوڑ باپ۔ ماں کو یہ نہیں پتا ماں کیسی رہنی ہوتی ہے، باپ کو یہ نہیں پتا باپ کیسا ہوتا ہے، نتیجہ بچے پورے یلبوڑا۔ یلبوڑ سے کون پیدا ہوتی ہے؟ سو یلبوڑ۔ کیوں بھائی؟ بھئی آپ نے کسی کو بڑا بنا کر پوچھا، حضرت اللہ تعالیٰ مجھے بچہ دیا، حضرت میرے بچے کو میں نام رکھنا چاہتا ہوں، کیا نام رکھوں؟ ایک جگہ گئے تو گنجے خان، میں پوچھا کیا جی نام تمہارا؟ گنجے خان۔ جی تمہارا اصل نام کیا جی؟ گنجے خان۔ جی گنجے خان نام کیا جی؟ وہ گنجا کا تو کیا مطلب؟ نہیں معلوم حضرت، ہمارے پردادا کا نام کہتے ہیں، ہمارے دادا بولے، ہمارا باوا کا نام رکھا کہ تو بات تو یہاں رہنا سو، تو اس لیے میرے والد صاحب میرا نام کیا رکھے؟ گنجے۔ اپنے آپ کو جوکر مت بناؤ۔ اس وقت اگر ماں باپ یہ ٹھان لیں میں اپنی اولاد کو ستاروں کی طرح چمکاؤں گی، ایک وقت کا فاقہ کرو، اللہ تمہاری اولاد کو بہتر سے بہترین مستقبل میں نیک بنا دے گا۔ فخر کرو گے تم کل کا دن، ارے یہ بچہ کس کا بھائی، یہ بچہ کس کا؟ ماں کو کوئی نہیں جانتا، باپ کو کوئی نہیں جانتا، لیکن ان کی اولاد چاند کی طرح، ان کی اولاد سورج کی طرح، ان کی اولاد ستارے کی طرح، ان کی اولاد روشن ہو کر جب پورے کائنات کو، پورے علاقے کو روشنی جب پہنچائے گی، تب لوگ پوچھیں گے کون ہے یہ، کس کی بچی، کس کا بچہ، کس کا لڑکا، کس کی لڑکی؟ تب نام کہا جائے گا فلاں کے فلاں کے فلاں کے۔ میرے بھائیوں، آج بھی الحمدللہ ایسی مائیں زندہ ہیں، ایسے باپ زندہ ہیں جو ایک وقت کا فاقہ کر کے اپنے بچوں کو نیک، صالح، نمازی اور داعی پروفیسر بنا دیے۔ ایک بچہ آسٹریلیا کا پروفیسر، ایک بچہ رام نگرم میں غوثیہ کالج کا پروفیسر، ایک بچہ بنگلور میں کالج کا پروفیسر۔ اور یہ ایک زمانہ تھا ماں باپ بڑی تکلیف میں زندگی گزار کر بچوں کو پڑھائی، ایسے پڑھائے ایسے پڑھائے ایسے پڑھائے، ان کو اللہ نے کامیاب کر دیا، اور ہمارے پاس وہ احساس ہی نہیں۔ دیکھو نیت اچھی کرو گے نتیجہ اچھا نکلے گا۔ ماں باپ کی نیت اگر اچھی ہوگی بچوں کو اللہ سدھارے گا۔ اس سے نوجوانوں سے کہتا ہوں، یہ جو جس کی تمہاری بگاڑ کا جو سبب کیا ہے؟
سب سے پہلی بات آپ کے اندر کے خواہشات، ان خواہشات کو کنٹرول کرو. دیکھو اللہ تمہاری خواہشیں سب پوری کرائے گا. کب؟ ذرا صبر کرو. الشباب شعبۃ من الجنون، فرمایا نوجوانی میں بہت سارے پاگل پنے شروع ہو جاتے ہیں. پاگلوں کو دیکھنا کو تو 10 نوجوانوں کو کھڑا کرو، ذرا تمہیں لوگ سر دکھاؤ با، بولو پورے نماز کے پیشنٹ کیسے کی دکھتی؟ 10 سر 10 ڈیزائن کا، 10 پینٹ 10 ڈیزائن کے، 10 ٹی شرٹاں 10 ڈیزائن کے، 10 جنے کھڑکوں سے سٹائلاں 10 ڈیزائن کے. ان کے چہرے میں مونچھ اور داڑھی عجیب ایسے جوکراں کی طرح نظر آتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو انتہائی خوبصورت سمجھتے ہیں. باندر کے اگر اس کے سامنے بندر کو کھڑا کر دیں، بندر خوبصورت لگے گا. مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، دیکھ لو آپ. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکا. پاگلوں کی طرح کنٹرول کرو. کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا؟ اچھی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت. وہ صحبت کے لیے کیا کریں؟ مسجد سے دوستی کر لو، مسجد والوں سے دوستی ہو جائے گی. 5 وقت مسجد کو آتے جاتے رہو. اللہ تمہیں صحیح سمجھ دے گا، صحیح عقل دے گا، صحیح سوچ دے گا، صحیح صحبت دے گا، صحیح فرینڈشپ دے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے نوجوان کے اندر شہوت جوانی میں رہتی ہے. نمبر 2، ان کی طاقت جوانی میں رہتی ہے. مچھر پہلوان کی طرح باتا میں یہ کر ڈالتوں، میں وہ کر ڈالتوں. ہے ایسا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت میں حق کی دعوت لے کر آیا اس وقت میں خالفنی الشبان وحالفنی الشیوخ، میری مخالفت نوجوانوں نے بھی کی اور میری مخالفت بڑوں نے بھی کیا. دونوں مخالفت کیے، لیکن میں سمجھاتا رہا. بڑے تو مجھے ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے، لیکن تمام نوجوان میرے ساتھ آ گئے. اور حضور نے فرمایا جانتے ہو نصرت بالشباب، نوجوانوں سے اللہ نے میری مدد کی. اور کہا نوجوانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نوجوانوں کے ساتھ پیار و محبت سے رہنا، نوجوانوں کے ساتھ اچھے بہترین رشتہ رکھنا، نوجوانوں کے ساتھ اچھی دوستی رکھنا، نوجوانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا. آپ نے فرمایا ارق قلوبا، ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، بڑا نرم ہوتا ہے. نرم دل والوں سے جب آپ بات چیت کرتے رہو گے وہ ایک نہ ایک دن بدل جائیں گے. تو ہم نفرت نہ کریں نوجوانوں سے. اگر ماں باپ ان کو ہاتھ چھوڑ دیے کوئی بات نہیں. نوجوانوں سے میں کہتا ہوں، آج جو ہمارے سامنے سمجھدار نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوانوں آپ اس بات کو سیریسلی لو، اس لیے کہ تم لوگ مستقبل ہو. یہ تمام جتنے اس وقت ہمارے سامنے بزرگان دین ہیں، آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد اللہ کے پیارے ہو جائیں گے. اس جگہ کو پر کرنے والے تم، اس جگہ کو پر کرنے والے تم. ہم ہمیشہ یوں کہا کرتے ہیں ارے بھئی افسوس کی بات ہے اللہ نے مسلمانوں کو کیا ذہن دیا تھا، کیا مال دیا تھا، کیا عہدہ دیا تھا، کیا جذبہ دیا تھا، کیا شوق دیا تھا، کیا ذوق دیا تھا. ہمارے سے سیکھے ہوئے لوگ آگے بڑھ گئے. میں ابھی آزادی کے موقع پر یہ بات بتائی، تو جس عمارت پر کھڑا ہوا ہے وہ مسلمانوں کا بنایا ہوا. تیرے پورے ہندوستان میں، ہندوستان نام کس نے رکھا؟ حضرت ہند، حضرت آدم علیہ السلام کے پڑ پوترے ہیں. ان کا آباد کردہ یہ پورا علاقہ ہندوستان کہلایا جاتا ہے. ہندوستان ہمارا رکھا ہوا نام. تم جس عمارت پر کھڑے ہو کر بھاشن دے رہے ہو اور یہ بھاشن دینے کی عمارت یہ ہماری دی ہوئی،
اور تم جو پہنے ہو لباس وہ ہم سے سیکھا ہوا، اور تم جو سلیوٹ کر رہے ہو جھنڈا وہ ہماری خاتون سمیہ کا بنایا ہوا۔ تمہارا کیا ہے بھائی؟ پورے ہندوستان میں تمہاری بنائی ہوئی ایک عمارت نہیں جس پر کھڑے ہو کر تم اپنی شان بگاڑ سکو؟ کچھ نہیں تمہارے پاس، جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے۔ 30 پر 2 مرتبہ ہندوستان کا جھنڈا بدلا، سب لوگوں نے کوشش کی ہندوستان کا جھنڈا ایسا بنایا جائے، ایسا بنایا جائے، ایسا بنایا جائے، لیکن اس اللہ کی بندی سمیہ کا بنایا ہوا جھنڈا سب کے یہاں مقبول ہو گیا۔ سب لوگوں نے مختلف ترانے بنائے، سارے جہاں سے اچھا کی طرح ترانہ نہیں بنا سکے۔ کیوں؟ ہم جو بنائے دل سے بنائے، دل سے بنائے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم سے سیکھے ہوئے یہ لوگ، ہماری عمارت میں کھڑے ہونے والے لوگ جب ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، افسوس کی بات ہے ان کا کوئی جج جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جج تلاش کرو، جج نہیں، جج کا ڈرائیور آئے گا، ان کا بلڈر آتا ہے، ہمارا میستری آتا ہے، ان کا وکیل آتا ہے، ہمارا گماشتہ آتا ہے، ان کا ڈاکٹر آتا ہے، اور ہمارا یہاں پر ڈاکٹر کا واچمین آتا ہے۔ ہم نے اپنی قوم کو ذلیل کر دیا۔ ذلیل کس نے کیا؟ ہمارے جذبات نے، ہمارے عزائم نے، ہمارے ارادوں نے۔ بچہ پڑھتا نہیں کہتے بات چھوڑ ڈالے کی کاؤنسلنگ نہیں کرائے، بچہ نہیں پڑھیا بھائی، لے جا کر آپ سمجھدار لوگوں سے ملائے کیوں نہیں؟ سمجھدار لوگوں کے سامنے بٹھائے کیوں نہیں؟ بچہ آپ کا فرسٹ کلاس آتا تھا، 50 روپے کی کمائی کی وجہ سے فرسٹ کلاس میں پاس ہونے والے بچے کو لے جا کر کام میں جما دیا۔ شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں، ایک وقت کا فاقہ کر لو، کوئی بات نہیں، پورے بچوں کو پڑھانے کا ارادہ کرو، پڑھاؤ۔ کام کاج یہ ہماری شان نہیں ہے۔ اگر ہمارے بچے پڑھ کر بہتر سے بہترین بن جائیں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آگے کا مستقبل مسلمانوں کے لیے ایک شان بنے گا، فخر بنے گا، مسلمانوں کے لیے یہ عزت کا اور وقار کا سبب بنے گا، اور اللہ رب العزت تاریخ میں بتائیں گے یہ چھوٹا سا گاؤں ضرور ہے، یہ گاؤں والے ہندوستان کے کتنے بڑے بڑے مقامات کو پہنچ گئے۔ اور دنیا میں جتنے بڑے بڑے مقامات پر پہنچے ہیں گاؤں والے پہنچے ہیں، شہر والے نہیں۔ اور شہروں میں بھی آج جتنے بڑے بڑے لوگ کام کر رہے ہیں، جا کر پوچھو وہ سب کے سب گاؤں والے ہیں، شہر والے نہیں۔ جا کر پوچھو کیا آپ شہر والے ہو؟ نہیں۔ آپ شہر والے ہو؟ نہیں۔ آپ شہر والے ہو؟ نہیں۔ کہاں سے آئے؟ وہاں سے، وہاں سے، وہاں سے، وہاں سے۔ لیکن اللہ نے ان کو عالمی کام لے رہا ہے۔ اسی طرح اپنا سیلف کنٹرول، شہوت پر، خواہشات پر کنٹرول کرو۔ بالوں کی خواہش، کپڑوں کی خواہشات اللہ انشاءاللہ پورا کرے گا، ضرور پورا کرے گا۔ سب سے پہلے میں کہتا ہوں، تمہارا غصہ پڑھائی میں دکھاؤ، تمہاری غیرت پڑھائی میں دکھاؤ، تمہارا جذبہ پڑھائی میں دکھاؤ، تمہارا سوچ پڑھائی میں دکھاؤ، تمہاری شان پڑھائی میں دکھاؤ۔ یہاں تو شان کس میں؟ گاڑی میں، گاڑی لے لیا، گول پھر لے گا تو خوشی کیا میں گاڑی لے لیا ہوں۔ کیا ہے بھائی؟ ہماری شان یہ تھی۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ، خود حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے، جب میں نے کہا یہ میرا تکیہ، میرے والد میرے کان کھینچ کر کہنے لگے، کب سے تو میرا میرا بولنا شروع کر دیا؟ تیرا کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ تیرا کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بھئی ہمارا تمہارا تم کیا ہو؟ تم اپنے نوجوانوں کے لیے آئیڈیل بن کر بتاؤ۔ سب بولے دیکھو بھئی آ رہا، بھئی ہٹو، بھئی ہٹو، جگہ دے، کیوں؟ بھئی ماشاءاللہ انہوں نے اسٹیٹ میں فرسٹ رینک لیے، ڈسٹرکٹ میں فرسٹ رینک لیے، گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ نوجوانوں کو ہم کہیں دیکھو جی تمہارے ساتھ اسکول پڑھے سو کہاں پہنچ گئے، تمہارے ساتھ
مکتب میں تھے سو کام پہنچ گئے، تمہارے گاؤں والے کہاں پہنچ گئے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ وہاں اس بندے کو جو پہنچایا انہیں خواہشات کی خواہش نہیں کیا، انہیں منزل کو دیکھا۔ اس لیے نوجوان سے کہتا ہوں خواب بلند دیکھو، کیا بننا چاہتے ہو؟ میں ڈرائیور بننا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ کیا خواب دیکھیں۔ کیا جی بننا چاہ رہی؟ کلینر بننا چاہ رہے، واہ 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 واہ، کیا بننا چاہتے ہیں؟ کیا بنا؟ میں کارپینٹر بنا رہے، واہ واہ واہ، کتنا اچھا خواب دیکھے۔ یہ کیا خواب دیکھنے کا طریقہ؟ یہ خواب دیکھنے کا طریقہ؟ کیا بننا چاہتے ہو؟ خوابیں بڑے بڑے دیکھا کرو، ہارو مت، ہارو مت۔ جو بندہ اپنی منزل طے کر لیتا ہے اللہ کے ذمے ہے منزل تک پہنچانا۔ ہم یہاں تک آنے کا طے کر لیے، الارم بجاتے بجاتے پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ کیسے پہنچے؟ کتنے موت کے منہ کا قریب جا کر بوسہ دیتے دیتے پہنچے، وہ ہم جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، لیکن پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ پہنچے ضرور۔ کیوں؟ منزل طے کرو، منزل طے کرو۔ اور ہم منزل طے کرتے ہی نہیں۔ کیا بھئی تمہارا خواب کیا بھئی؟ یہاں رام نگرم تک کا ارادہ ہے حضرت۔ ماشاءاللہ کتنا اچھا ارادہ کرے۔ اب رام نگرم تک پہنچنے سے پہلے رستے میں تو تر کو پیدل چلنا شروع کر دو، منزل تک پہنچو۔ اس لیے ہمارے بچوں کو منزل دکھانا چاہیے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کے منزل آسمانوں میں۔ تو پہلی چیز خواہشات، دوسری طاقت۔ تمہاری طاقت، توانائی کمزور ہو جائے گی گٹکے سے، نشے کی چیزوں سے، دیگر تمام غلیظ عادتوں سے۔ یہ تمام عادتیں ختم کرو۔ نوجوان اپنے طاقت کے اعتبار سے نوجوان ایسا ہونا چاہیے، کل کا دن قرآن کا اعلان اگر ہمارے سامنے سنایا جائے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، عجیب تشریح علماء نے کی ہے، تیاری کرو، تیاری کرو جو تمہارے بس میں ہے اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے۔ علماء کہتے ہیں ہمارے سامنے جو لوگ ہیں ان کی تیاری دیکھو، وہ اگر پڑھائی کے اعتبار سے آگے جا رہے ہیں تم بھی پڑھائی کے اعتبار سے آگے بڑھو، وہ سائنسدان بن رہے ہیں تم بھی سائنسدان بنو، اگر وہ اپنے کمپنی کو ترقی دے رہے ہیں تم بھی کمپنی کو ترقی دو، اگر وہ اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہیں تم بھی بہترین تاجر بنو، اگر وہ اپنے آپ کو محنت کرتے ہوئے آگے کی منزل کی طرف لے جا رہے ہیں تم بھی آگے بڑھو۔ اور ہم اپنی ملازمت پر خوش، پوری 50 سال سے ملازم رہے گا، کبھی یہ مالک نہیں بنے گا، ارادہ ہی نہیں کیا، اور وہ 5 سال کام کیا، 5 سال کے بعد چھوٹا موٹا دھندا شروع کیا، اب اس کے پاس 50 لوگ کام کر رہے ہیں، یہی 5 سال کام کیا۔ اور ہم کتنے سال سے کام کریں؟ اللہ کا فضل 60 سال سے 21 جگہ کا، ماشاءاللہ اللہ اور استقامت عطا فرمائے۔ تمہیں کتنے سال سے کام کر رہی؟ میں 40 سال سے 21 جگہ کام کرنے کو تھا، بہت اچھا کرے، بہت اچھا کرے۔ دماغ ویسا استعمال نہیں کرنا، دماغ ایسے ہی فریج میں رکھے رہنا، استعمال کرو گے تم آگے بڑھ جاؤ گے۔ چنانچہ انگریز نے ہمیں کیا سکھایا؟ خوب کھاؤ، خوب سو، خوب عیش کرو، خوب مزہ کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہماری زندگی نہیں ہے۔ صحابہ ضرور فقیر تھے، مسکین تھے، لاچار تھے، اتنے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ بتاؤ، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے کہا صحابہ کرام پگڑی باندھتے تھے، پگڑی، تو کہا حضور کے زمانے میں کتنے صحابہ کے پاس اوپر کی چادر تھی، پگڑی دور کی بات، اوپر کی چادر کتنے صحابہ کے پاس تھی؟ سب خاموش۔ کہنے لگے اکثر صحابہ وہ ہوتے تھے سرکار کی مسجد میں جن کے پاس اوپر کی چادر نہیں ہوتی تھی، لنگی۔
اور لنگی بھی بڑی نہیں، چھوٹی چھوٹی، جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا پہلے زمانے میں جب عورتیں مسجد کو آیا کرتی تھیں، عورتوں سے کہا جب مرد حضرات سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں اس کے بعد تم سجدے سے اٹھنا، جب مرد حضرات سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں اس کے بعد تم سجدے سے اٹھنا، مرد حضرات سجدے میں جانے سے پہلے تم سجدے میں چلے جانا۔ یہ حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو۔ پہلی بار جب پہلی سامنے کی صفیں مردوں کی، پیچھے کی صفیں عورتوں کی ہوا کرتی تھی پہلے، اس کے بعد تو مسجد کو آنا ہی حضور نے بند کرا دیا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے باوجود تمام صحابہ گورنر بنے۔ کیا بنے؟ قاضی بنے، سپاہی بنے۔ اللہ نے کہاں سے کہاں کا مقام پہنچا دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں جس عورت کا غلام تھا اللہ نے اسی عورت کو میری بیوی بنا دیا۔ میں رونے لگا جس وقت کاٹن کے کپڑے سے ناک پوچھنے کا وقت آیا، میں رونے لگا یا اللہ ایک وقت وہ تھا کھانا نہ ہونے پر تڑپتے تڑپتے میں پڑا رہتا تھا، میرے گردن پر لوگ پیر رکھ کر جاتے تھے یہ سوچ کر اسے مرگی کی بیماری ہے، حالانکہ وہ مرگی کی بیماری نہیں تھی، بھوک سے تڑپتا تھا۔ بھوک سے تڑپنے والے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، گورنر بنے حضرت ابو ہریرہ۔ میں آج کہنا چاہتا ہوں ہمارا گھر واقعتاً غریب گھر ہے کوئی بات نہیں، درمیانی گھر ہے کوئی بات نہیں، مالدار گھر ہے کوئی بات نہیں، بچوں کو ایک جگہ پر ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا میں، تو اس میں ایک عجیب بات کہ ٹاٹا کا پڑپوترا اس کو کیرلا میں کسی ہوٹل میں ملازم بنا دیا، وہ ملازمت کرتا رہا بالکل معمولی تنخواہ پر۔ اس کے 3-4 سال ملازمت کے بعد لینے کے لیے ٹاٹا آیا، لوگ حیران ہو گئے، ارے بھئی اسے لینے کے لیے یہ کیوں آیا ہوا ہے؟ بعد میں پتا چلا کہ وہ جب آیا تو آنے پر پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ کہا میرا پوترا۔ کہ اس کو یہاں پر؟ تو وہ کہنے لگا میں اس لیے اس کو یہاں پر چھوڑا انجان جگہ میں تاکہ اسے پیسوں کی قدر معلوم ہو۔ اور ہم لوگ بھی اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہیں میرے عزیز بھائیوں، یہ الگ چیز ہے، ہر طرح کی خواہش پورا کر کے ہم اپنے بچوں کو مجاہدے میں ڈالنا ہی نہیں چاہتے۔ بہت اچھی بات ہے، ہر ماں باپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو تکلیف نہ دینا، لیکن اتنا آسان ان کی تربیت نہ کرو کہ وہ بگڑتے چلے جائیں۔ وہ اتنے بگڑ جائیں گے۔ آج اکثر نوجوان بیکار گھر میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، شادی ہونے کے باوجود جب پوچھا جاتا ہے شوہر کیا کر رہا ہے، جواب یہ ملتا ہے نہیں گھر میں خاموشی، گھر میں کام نہیں کرتے، گھر میں رہتے۔ ارے بھئی نوجوانی کی عمر گھر میں رہنے کی ہے، کیوں؟ ضمیر مر گئی، احساسات مر گئے، جذبات مر گئے، خیالات مر گئے، تمام سوچ و فکر سب کے سب مر گئے۔ آج ہماری بہنوں کے بگاڑنے کی وجہ بھی یہی، ہم نے اپنے لڑکیوں کے بارے میں یہ سوچا میری بچی جو پوچھ رہی ہے وہ دے دو، لیکن آج سیل فون اتنا بڑا فتنہ ہے، فرعون کے زمانے میں اتنا بڑا فتنہ کوئی فتنہ نہیں تھا، نہ شداد کے زمانے میں تھا، نہ نمرود کے زمانے میں تھا، نہ ابو جہل کے زمانے میں، نہ عتبہ اور شیبہ کے زمانے میں، کوئی فتنہ دجال کے زمانے میں بھی اتنا خطرناک نہیں ہوگا جتنا خطرناک اس وقت موبائل کا فتنہ ہے۔ موبائل کا فتنہ ہر نیک کو برا بنا دیتا ہے، موبائل ہر باحیا کو بے حیا بنا دیتا ہے، موبائل ہر لائق کو نالائق بنا دیتا ہے، موبائل ہر شرم کو بے شرم بنا دیتا ہے، موبائل ہر جاننے والے کو جاہل اور نادان بنا دیتا ہے۔
اگر ہم چاہتے ہیں اپنی لڑکیوں کی تربیت کریں، سب سے پہلے موبائل اپنے لڑکیوں کے ہاتھوں میں مت دو۔ بہت بڑا مالدار پریوار، میں ایک مرتبہ ان کے کم از کم 6 کار ہیں، 6 کار۔ میں نے ان سے کہا، کوئی بات تھی، میں نے ان سے کہا بھئی آپ اپنے گھر میں فون کر کے سنا دیجئے۔ تو وہ عجیب بات بولے، نہیں ہمارے گھر میں فون نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کسی کے پاس فون نہیں؟ نہیں، ہماری عورتوں کے پاس فون رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر کیا؟ وہ کہنے لگے ہم اپنے عورتوں کو لینڈ لائن رکھے ہیں، اسی لینڈ لائن میں ان کو بات کرتے ہیں۔ لینڈ لائن، یہ زمانہ لینڈ لائن کا چل رہا، ان کے گھر میں چل رہا، جس کی وجہ سے وہ کہنے لگے الحمدللہ ہمارے گھروں میں اتنی سہولت ہونے کے باوجود ہماری بچیاں حافظہ ہیں، ہماری بچیاں عالمہ ہیں، ہماری بچیاں ڈاکٹر ہیں، ہماری بچیاں تہجد گزار ہیں، ہماری بچیوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ 14 عالمہ بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں۔ بچہ جو وقت ہم موبائل کو دیتے ہیں وہ وقت پڑھائی کو دیں گے، ہر ایک پاس ہو جائے گا۔ کتنا ٹائم ہم موبائل کو دے رہے ہیں؟ اور آج کل پریویسی چاہیے، میں تنہا رہنا چاہتی ہوں، میں تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ ایک بچی کو بلا کر 17 سال کاؤنسلنگ کر رہا تھا میں پوچھا بتا ماں یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہہ رہے نہیں 4 سال سے ہماری ان کی چاٹنگ چل رہی ہے، چاٹنگ چل رہی ہے، چاٹنگ چل رہی ہے۔ واہ! میں نے کہا صرف چاٹنگ ہی چل رہی ہے، چاٹنگ بھی چل رہی ہے؟ پھر وہ روئی، کہنے لگے حضرت ہماری امی کو نکو بتاؤ، ہماری امی کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ میں بولا میں نہیں بتاتا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس وقت پردے کے اندر کیا چل رہا ہے ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ میں کہتا ہوں ہمارے بھائی جیسا، ہمارے خلیرے بھائی، پہلے پردے کا اہتمام کرو۔ جو لڑکیاں تمہارے گھروں میں ہیں نہ پھپھیرے بھائی کو دیکھ سکتی ہیں، بات کر سکتی ہیں، ان کے ساتھ جا سکتی ہیں، نہ خلیرے بھائی کو دیکھ سکتی ہیں، ان کے ساتھ بات کر سکتی ہیں، نہ ان کے ساتھ جا سکتی ہیں، نہ چچیرے بھائی، نہ تائرے بھائی، نہ مولیرے بھائی، کون سے بھائی کے ساتھ بھی جانا آنا منع ہے۔ اور یہاں پھپھیرے بھائی، حضرت پھپھیرے بھائی، شریعت کو پھپھیرے بھائی کو تو کون معلوم نہیں؟ قرآن کو پھپھیرے بھائی کو تو کون نہیں معلوم؟ اللہ کو پھپھیرے بھائی کو تو کون نہیں معلوم؟ کیا جی تمہیں پھپھیرے بھائی، چچیرے بھائی، تائرے بھائی، ان سے پردہ کرو بول کو ہی سو۔ کون فالو کرتا ہے پردے کا؟ سب سے بڑی بات، ہمارے بڑے خود رکاوٹ بنتے ہیں۔ کیا ماں بھائی کو جا کو چائے دینے میں کیا شرم تجھے؟ آ کو چائے رکھ ماں، چائے دے ماں۔ دیوراں کے سامنے چائے دینے بلانا، کھانا رکھنے بلانا، جو چیز قطعاً حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ پردے کا اہتمام کرو۔ پردہ اگر کرنا شروع کر دو تو سنو، وہ فون جو تم نے اپنے بیٹی کو دلایا، اس فون میں صرف محرم بات کر سکتا ہے، نامحرم بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فون بچی کو دلانے کا مطلب تو کسے ملے اسے کال کر سکتی، تو کس کے ملے ان کی کال ریسیو کر سکتی بول کو اجازت دیے جیسا۔ فون دینے کا مطلب کیا ہوا؟ تو کسے ملے اسے بات کر سکتی، تو کس کے ملے اسے کال ریسیو کر سکتی، یہ اجازت دیے جیسا۔ اجازت کون دیے؟ امی دیے۔ اجازت کون دیے؟ ابا دیے۔ اجازت کون دیے؟ اسی وجہ سے آج شادی ہونے کے باوجود سب سے زیادہ طلاق واقع ہو رہی ہیں۔ یہ بزرگوں سے پوچھو، پرانے زمانے میں طلاق شدہ خاندان میں نکاح نہیں کرتے تھے۔ وہ خاندان میں طلاق ہوئے سو لڑکی ہے بھائی، اتنا عیب دار سمجھا جاتا تھا کہ وہ خاندان میں ایسی لڑکی ہے جو لڑکی اپنے شوہر سے نبھی نہیں،
وہ خاندان سے نکاح کرے تو کیسا نبھیں گی؟ لوگ ایسا بولتے تھے، لیکن آج کون سا گھر ایسا ہے جس گھر میں طلاق اور خلا نہیں ہوا ہے؟ بتاؤ. کبھی ہم نے سوچا کیوں ہوا؟ یا تو لڑکا بگڑا ہوا ہے یا تو لڑکی بگڑی ہوئی ہے. میرے عزیز بھائیوں، کیا عنوان میں آپ کے سامنے بیان کروں، اتنا وسیع عنوان ہے یہ. اگر ہم 3 دن بھی اس کا کیمپ رکھیں تب بھی کم. میں نے کہا نوجوان 9 اعتبار سے بگڑا ہوا ہے، اس میں یہ بے حیا کے اعتبار سے بگڑا ہوا ہے. اس کے اندر کوئی پردہ نہیں، بے حیا. اور یاد رکھنا میرے عزیز بھائیوں، سنو، یہ جو تعلقات کی وجہ سے نکاح ہو رہے ہیں، غور سے سنو، ماں باپ کی دعاؤں سے جو رشتہ تمہارا لگے گا وہی موت تک نبھے گا. اگر صحیح رشتہ لگا، اگر تم نے اپنے لیے رشتہ چنا تو وہ رشتہ چننے والے خود سے چنکھو زندگی گزار کر مریں گے. تمہیں چن لیے نہیں، چنکھو زندگی بن جاؤ. انہیں بھی چن لی، انہیں بھی چن لیا. 2 چنکھاواں. آج تک آتے بھی دنیا میں کامیاب ہو کوئی کیا بھائی؟ ہاں؟ کل 2 دن پہلے ایک فیصلے میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے ان کے بابا بھی چنکھو چھزرت کر دیے. ان کا بابا بھی چنکھو چھزرت کر دیے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. نیت کرو، یہ آج کی مجلس یہ صرف ایسی مجلس نہیں. بیٹیوں سے خاص طور پر کہتا ہوں، تم خاندان کی عزت ہو، گھر کی عزت ہو، ماں کی عزت ہو، باپ کی عزت ہو، بھائی کی عزت ہو، بہنوی کی عزت ہو، تمہارے گھر کے ایک ایک فرد کی عزت ہو. جب تم کوئی حرکت کرتی ہو، تم جب بے حیا بن جاتی ہو، جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، سنو، وہ پورے خاندان کو سر جھکانا پڑتا ہے. کیا جی کری سو تمہاری بچی بولے تو پورا خاندان سر جھک کر کھڑے رہے گا. کیا جی کری تمہاری سالی، کیا جی کری تمہاری بہن، کیا جی کری تمہاری پوتری، کیا جی کری تمہاری نواسی، جب پوچھیں گے ہم تو وہ سب سر جھکائیں گے نہیں جھکائیں گے. اور یاد رکھنا، رنگ رنگیلیوں کے پیچھے مت پڑا کرو. رنگ رنگیلیاں جو اس وقت حرام خوروں کی طرف سے رنگ رنگیلیوں کی مختلف چانسز دیے جاتے ہیں، آئس کریم کھلا کر، چاکلیٹ دلا کر، ادھر ادھر گھما کر، جھوٹے وعدے کرا کر. اور ہماری بچیاں نادانی میں، میں گیا ہوا تھا رائچور جاتے جاتے ایک پہاڑ کا دامن دکھا کر کہنے لگے مولانا کلیم الدین صاحب، یہ پہاڑ کا دامن وہ ہے جہاں پر ہر اتوار کو 50 جوڑے آپ کے حرام کے ملیں گے. ہر اتوار کو ملیں گے 50 جوڑے، اور اس میں 20 غیر ہیں تو 30 ہماری لڑکیاں ہیں. کون ہے؟ کالج کی، پی جی کی، ڈاکٹر پڑھنے والی، انجینئر پڑھنے والی. گاؤں کو ہم نے بھیج دیا، گاؤں کو بھیج کر قربان جاؤ. میں جب رشیا میں تھا، اللہ اکبر، اللہ اس بندی کو اپنے شان بدلہ نصیب فرمائے. رشیا میں، قرغیزستان میں 28,000 انڈین میڈیکل سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. 28,000. وہاں پر ایک میوات کی بچی آئی جماعت سے ملنے کے لیے، مستورات کی جماعت تھی ہماری، ملنے کے لیے آئی. اور وہ بچی ماشاءاللہ پورے شریعت والے برقعے میں پڑھ رہی ہے میڈیکل. تو ہمارے نوجوان بچے کہنے لگے یہ بچی اس وقت فائنل ایئر میں ہے، 5 سال سے آج تک کسی نے اس کی انگلی نہیں دیکھی. اور یہ بچی وہ ہے جو تہجد کبھی اس نے قضا نہیں کیا، نماز تو دور کی بات. یہ بچی وہ ہے جو دعا کرتی ہے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے. کئی بچیاں اس بچی سے متاثر ہو کر توبہ کر چکی ہیں، اور یہ بچی ان کے حق میں دعا کی. کئی بچیاں فیل ہوتے ہوتے اللہ نے پاس کرا دیا. وہ بچی کھیر بنا کر لائی، جماعت کو کھلائی، اور باقاعدہ ہمارے ساتھ آتی جاتی رہی، جماعت مستورات سے ملاقات کرتی رہی. اس بچی بہت رو کر کہنے لگی کہ آپ کی جماعتیں بار بار آتے رہیں، یہاں
مسلمان بچیوں کا حال بہت برا حال ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ گنجائشیں نکالی ہیں۔ اگر نماز کا اہتمام کا ہم لوگ نظام نہ بناتے، ہماری بچیاں مرتد ہو جاتی۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آج بھی ہماری بچیوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تم کالج کو جاؤ، منع نہیں کرتے، تمہیں کالج میں انگلش پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، برٹش بننے کے لیے نہیں بھیجا۔ تمہیں کالج میں اپنے حیا اور دامن کو پاک دامن بنانے کے لیے بھیجا ہے، دامن کو گندا کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ میں کہتا ہوں بھئی آپ جو جا رہی ہو وہ کیوں؟ تاکہ اسلام پڑھنے سے روکتا ہے، اسلام پڑھنے سے تم لوگوں کو درمیان میں رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ جو الزام لگایا گیا ہے، اس الزام کو ہٹانے کے لیے تم لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے، جاؤ پڑھو، لیکن اتنی بات یاد رکھو، تم مسلمان ہو، تم اللہ کی بندی ہو، رسول کی امتی ہو، ماں کی بیٹی ہو اور شریف خاندان کی لڑکی ہو۔ تمہاری نظر نہ بھٹکے، تمہارے دل نہ بھٹکے، اور تمہارے موبائل، میں تو کہتا ہوں کی پیڈ لے کر چلو، لیپ ٹاپ لے لو، جو کام کرنا سب کے سامنے بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر کرنے کی آپ ضرورت نہیں، کام کرنا حال میں بیٹھ کو کرنا، حال میں بیٹھ کو کر، حال میں بیٹھ کر اگر کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ نو ڈاؤٹ، نہیں میں کمرے میں بیٹھ کر کرتی سو کر بولے تو ڈاؤٹ فل۔ پاس ورڈ امی کو معلوم، بھیا کو معلوم، ابا کو معلوم، نو ڈاؤٹ۔ پاس ورڈ کسے بھی نہیں معلوم، ڈاؤٹ فل۔ اگر وہ سیکریٹ نمبر رکھی ہوئی ہے، ڈاؤٹ فل۔ اگر وہ سب کو اپنے سیکریٹ نمبر بتا چکی ہے، نو ڈاؤٹ۔ یہ میں آپ کو وہ ہتھیار دے رہا ہوں، وہ میٹر دے رہا ہوں، جو میٹر رکھو گے سر بول کر کرنٹ مارے گا۔ ذرا آپ کو ہمارے سامنے بیٹھ ماں کو تو بس سے نہیں امی میں وہاں بیٹھتی ہوں کر کو سمجھ جائے نا، خاندان کا نام تباہ کر لے کو ہے، تو خاندان کا نام ڈبا لے کو ہے، امی ابا کا نام ڈبا لے کو ہے، سمجھ جاؤ سب کو، اور سپورٹ مت کرو۔ یہ بڑی غلیظ عادت ہماری، بڑی غلیظ عادت۔ میں پرسوں بولیا گیا تو جو کام کری شریعت کا اگر حکم ہوتا، جوتے لے کو تجھے مارنا تھا، 100 مار نہیں 1000 مار، سر کے بالا دھڑے تک مارنا تھا تو تجھے۔ لیکن تمہارے بابا کو کیا بول رہی، ہماری بچی بہت نادان ہے، نپل رکھ ڈالو منہ میں، نپل رکھ ڈالو جی، تمہارے بچی بہت نادان نا، تمہارا بچہ بہت نادان نا، 2 جنے کو جا کو نپل رکھ ڈالو، ہماری بچی بہت نادان ہے، دودھ کے پٹلا پلاتے رہو۔ یہ کیا نادان ہے؟ اسی کو نادان کہتے ہیں۔ تم لوگ بگاڑ رہے ہو، تو سب سے پہلے موبائل ختم، کہو انشاءاللہ۔ کیا انشاءاللہ میں دمش نہیں ہے نا؟ دمدار لوگاں دمدار انشاءاللہ بولتی، بے دم لوگاں کے اندر انشاءاللہ بے دم تو کیا ہوتا سو، دم بھی نہیں درود بھی نہیں کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ نمبر 2، جو بھی کام تم کرو گی، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، بٹن والا فون ہے، بٹن والا فون، کی پیڈ، وہ دے دیجئے، کی پیڈ رکھو بھائی۔ ہاں آج کل حالات ایسے ہیں، خیریت پوچھنے کا وقت ہونا چاہیے، کی پیڈ رکھو۔ اور یاد رکھنا، اگر ہماری بچی کالج وغیرہ جا رہی ہے، تم خود جا کر ڈراپ کرو بھائی، ڈراپ کرو، لے آؤ۔ نہیں، لڑکیوں کا گروپ جا رہا ہے، جاؤ۔ آج کل لڑکیوں کو خراب کرتی ہیں، پرکی لڑکیاں رہتی ہیں، بس پرکی لڑکیاں، چھتری لڑکیاں، لوفر لڑکیاں، غلیظ لڑکیاں، بد نظر، بدگو، بد اخلاق، ایسی لڑکیاں نہیں۔ ہماری بچی کا وہ بچی کیسی ہے، بلا کو پوچھو جی، پہلے بلاؤ جی اسے، کون انہیں، اس کا اخلاق کیا ہے دیکھو پہلے،
کون سی بچی کے ساتھ انہیں جاری دیکھو، وہ غلیظ بچی رہی تو اسے بھی غلیظ کر ڈالتی. بولنے کو تو بہت کچھ ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے، امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ ضرور ہماری بچیوں کی دامن کو اللہ بچائے گا، ہماری بچیوں کو اللہ نیک بنائے گا. اور وہ جو الزام شریف لڑکے لگاتے ہیں، کالج کی لڑکیاں کو تو ہم نہ نکو بھائی، کالج کی لڑکیاں کو تو ہم نہ نکو بھائی. کیوں؟ شریف لڑکے کالج میں کیا ہو رہا ہے خود کالج میں پڑھ کر دیکھ چکے ہیں. اس لیے میں تو کہتا ہوں کالج میں جاؤ، ساتھ میں مصلی لے کر جاؤ، مصلی لے کر جاؤ. کالج میں جا کر ظہر پڑھو، عصر پڑھو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کی نماز پڑھنا خود غلیظ لوگوں کو دور کر دے گی. غلیظ لوگ خود بخود دور ہو جائیں گے، غلیظ ارادے والے، غلیظ نیت والے. اور اگر تم جس سہیلی کے ساتھ جا رہے ہو اسے بھی جانچنا چاہتی ہو تو اسے بھی بولو آؤ جی نماز پڑھیں گے. انہیں نماز پڑھنے آئی تو دوستی باقی رکھو، نماز پڑھنے نہیں آئی دوستی کٹ. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر احسن الجزاء. محترم سامعین و محترم خواتین، استاد محترم حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے حالات حاضرہ کے اعتبار سے بہت ہی اہم باتیں ہمارے سامنے پیش کی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم تمام حضرات علماء کرام اور اقصا کی جمعیت علماء جنگلی اور یہاں کے ذمہ دار نوجوان سب حضرت والا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت والا بہت ساری مصروفیات و مشغولیات کے باوجود ہم تمام کو حضرت